یقین کا بگڑ جانا سب سے بڑی بیماری ہے. یقین کا بگڑ جانا سب سے بڑی مصیبت ہے. جتنا دنیا میں توڑ پھوڑ ہے وہ سارا یقینوں کا بگاڑ ہے. اس کا ملک چھین لو. یعنی اب دیکھو یہ بڑے ملکوں والے لوگ جو ہیں افریقہ کے اندر ہم نے جا کے دیکھا ہے کہ وہاں سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے, تانبا نکل رہا ہے. ایک ملک میں ہم گئے تانبے کے پہاڑ ہیں. تو یہ بڑے ملکوں والوں نے وہاں فیکٹریاں لگا دی جا کے ان کا تانبا نکال کے پتہ نہیں کتنے منٹ میں پورا ٹرک لوڈ ہو جاتا ہے. تانبے کی اتنی بڑی بڑی سلیٹیں وہ نکالتے ہیں. تو اور پھر ڈائمنڈ بھی نکلتا ہے. اور درخت ہیں جنگل میں اتنے موٹے موٹے. کون سی ملک ہے یہ افریقہ کے اندر. تو وہ ایک جو درخت کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کو باہر سے چھیل کے اور اندر سے چھیل کے اس کی وہ شپ بناتے ہیں, چھوٹی بوٹ. مچھیرے سمندر میں کشتیاں بیرو کے نس لگتا ہے وہاں, اس کو پھٹے مٹے نہیں لگاتے. وہ اتنا ایک درخت کا ایک پیس ٹرک کے اندر آتا ہے. تو ایسے اچھے درخت ہیں اور تانبا ہے اور ڈائمنڈ ہے, یہ بڑے ملکوں والے نکال کے لا رہے ہیں. اور ان ملک والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بیچارے سارا دن مزدوری کرتے ہیں, سارا دن کام کرتے ہیں. شام کو ان کو اتنے پیسے ملتے ہیں کہ وہ یہ بریڈ کا ایک پیکٹ یا جوس کا 1 لیٹر کا ڈبہ یا دودھ کا 1 لیٹر کا ڈبہ ملے, بس سارے دن کی مزدوری اور کچھ نہیں ملتا. وہ ایک دن بریڈ کا ایک وہ پیکٹ لے آتے ہیں سارے دن کی مزدوری کا, اور 2-4 پیس, بچے بھی ان کے زیادہ ہوتے ہیں, 2-4 پیس اس کے کھائے اور پانی پی لیے. 2 پیس کھائے اور 24 گھنٹے کے بعد. اور یا دودھ کا 1 لیٹر لے آیا, ایک گھونٹ دودھ پیا اور بس اوپر سے پانی پی لیا, یا ایک تھوڑا تھوڑا جوس پیا اور بس 24 گھنٹے کے بعد. یعنی وہ غریبوں کا یہ حال ہے. اور یہ سارا سامان وہاں سے نکال کے لا رہے ہیں, اور یہاں اللہ نے ان کے اوپر ٹینشن مسلط کی ہوئی ہے, نیند نہیں آ رہی, اور وہ لوگ اس میں بھی خوش ہیں. 3 مہینے ایک ملک کے اندر ہم رہے, نہ وہاں سڑک ہے, نہ بجلی ہے, نہ سوئی گیس ہے. وہ ان کا کیپٹل یعنی پورے ملک کے اندر 6 کلومیٹر ایک روڈ ہے, وہ رن وے ہے بس, اور پورے ملک میں سڑک نہیں ہے. پورے ملک میں یہ الیکٹرک نہیں ہے. کیپٹل میں 80% اندھیرا ہے, 20% بڑی ڈم لائٹ ہے, جیسے ہمارے یہ چھوٹے زیرو کے بلب چلتے ہیں. اور 24 گھنٹے کے بعد بھی جیسے میں نے بتایا پیٹ بھر کے کھانا ان کو نہیں ملتا ہے. 3 مہینے ہم اس ملک میں رہے. 3 مہینے کے اندر ہم نے ان کی زبان سے ٹینشن, پرابلم, ڈپریشن یہ نہیں سنا. اللہ ان کو ایسا سکون دیا ہوا, خوش. ہم نے کبھی, وہ اتنے خوش ہوتے کہ ہم حیران ہو جاتے. ہم کہتے تم کس بات پہ خوش ہو؟ کہتے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے, مسلمان بنایا, دین دیا, اس کی محنت دی. ہمارے نبی علیہ السلام نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے وقت گزارا ہے. 2 مہینے کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا, 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا. ہم تو روزانہ کچھ نہ کچھ کھا لیتے. مسلمان کے کنٹری ہے وہ, مسلمان فیملی, یعنی وہ خوش ہیں. کس کو دیکھ رہے؟ اللہ کے نبی کو, آخرت کو دیکھ رہے اور خوش ہیں. اور یہ جو لوگ لوٹ مار کر کے لے کے آ رہے ہیں ان کا بچہ پریشان ہے. مکان اچھے ہیں, کپڑے اچھے ہیں, ظلم ہے. تو وہ ظلم کی وجہ سے کسی پر ظلم کرنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اس کی وجہ سے آسمان سے ان کے لیے پریشانی کے دروازے کھلے ہوئے, اور وہ مظلوم ہیں. اور ان کے لیے سکون کا دروازہ کھلا ہوا ہے آسمان سے. ان کے دلوں میں آسمان سے سکون آ رہا ہے, اور ان کے دلوں میں ان کے کھانے اچھے, کپڑے اچھے, سارا کچھ اچھا, لیکن کوئی ایک دوسرے سے محبت کرنے والا نہیں. ایسے ہی بس اپنے تقاضے کے اوپر محبت ہے, اس کے بعد تو کون اور میں کون. تو اس لیے میرے دوستو یقین کا بن جانا سب سے بڑی دولت ہے. اور یقین جب بنے گا تو انسان کی نقل و حرکت اللہ کی مرضی پر آ جائے گی. بازار کے اندر بیٹھے گا حکم کی بنیاد سے,
کہ اللہ کا حکم نبی کا طریقہ زندہ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے، لوگوں کے لیے نہیں کہ جی وہ بہت سستا سودا بیچتا ہے اور بڑا ایماندار ہے، نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور حکومت میں بٹھا دیا گیا، یعنی خود لینا نہیں ہے، حکومت خود نہیں لینا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا صحابہ نے، یعنی حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ان کو مسلح پہ کھڑا کیا ہے اور ہم ان کو خلیفہ بناتے ہیں۔ وہ 14 دن اعلان کرتے رہے کہ بھئی یہ بوجھ میرے سے نہیں اٹھایا پاتا، کوئی اور لے لو۔ تو حضرت علی اٹھ کے فرماتے تھے کہ نہ تمہیں چھوڑنے دیں گے نہ کسی اور کو بننے دیں گے امیر۔ وہ کہتے تھے میں اس کو نہیں اٹھا سکتا۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے حیات الصحابہ میں اگر مجھے امت کے بکھر جانے کا خوف نہ ہوتا کہ امت ٹوٹ جائے گی تو میں یہ مصیبت اپنے گلے میں نہ ڈالتا۔ یہ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام میں امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، تو میں یہ اس کے گلے میں ڈالتا جو میرے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا، اس کے گلے میں ڈالتا۔ تو وہاں اگر وہ مل گئی ہے تو وہاں دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم نبی کے تھے۔ اب گھر والے مکے میں یہ بہت بڑے چودھری تھے، اچھا کھانا اچھا کاروبار تھا، تو سارا کچھ دین پر لگا دیا۔ اب ان کا خلیفہ بننے کے بعد وہ چادریں موڑے میں ڈال کے بازار کو جا رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا بھائی تم کدھر جا رہے ہو؟ کہتے بھائی میرے بال بچے ہیں، ان کو کھلانا ہے، اس کے لیے جا رہا ہوں، کام پہ جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگے تم کام کاج میں لگ گئے تو یہ مرد کو کہ کام کون کرے گا؟ تو کہا پھر بچوں کو کہاں سے کھلاؤں؟ تو فرمایا کہ چلو مشورہ کرتے ہیں۔ تو مشورہ کیا تو اس میں یہ طے ہوا کہ ان کا وظیفہ مقرر کر دو، اتنا جتنا عام مہاجری کو ملتا ہے، خلیفہ کا بھی اتنا اور عام مہاجری کا بھی۔ ایسے سمجھو صدر و وزیر اعظم کی ایک مزدور کی جو چپڑاسی ہے وہاں ایک ہی جیسی تنخواہ سب، تو اتنا طے ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد گھر والی کہتی ہے کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے، جو اپنی مرضی کا کھانے کھا رہے تھے اب ان کو یہ کھانا پڑ رہا ہے۔ تو گھر والی تقاضا کیا، کبھی میرے پاس تو دام نہیں ہے، اسے تھوڑا تھوڑا بچا کے چند دنوں کے اندر وہ کہا جی یہ ہم نے بچایا ہے، اس کو بازار میں بیچ کے کوئی میٹھی چیز لے آؤ تاکہ ہم اس کو کھائیں۔ کہا اچھا تجربے سے پتہ چلا اتنا وظیفہ زیادہ ملتا ہے ہمیں، اس سے کم میں بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ جا کے بیت المال میں جمع کرایا اور اتنا وظیفہ کم کروا دیا۔ آج تو ہم کہتے ہیں وظیفہ بڑھاؤ، تنخواہ بڑھاؤ، اس کے لیے جلوس اور یہ اور وہ۔ پاکستان میں یہ پچھلے سال 2-3 سال پہلے زرداری تھا نا صدر، اس نے ایک دم تنخواہیں ڈبل کر دی، 10,000 والے کی 20,000، 20 والے کی 40، 40 والے کی 80، 80 والے کی 1,60,000، سب کی تنخواہیں ڈبل، ایک دم ڈبل۔ تو پھر ہم ان کے پاس گئے، پہلے بھی جاتے تھے لوگوں کے پاس، وہ کہتے یار 2,000 روپے تنخواہ کر 4,000 ہو جائے نا تو ہمارا کام سیدھا ہو جائے۔ پھر 4 والے کے پاس جاتے تھے، وہ کہتے یار 4,000 ملتا ہے، اگر 8,000 ہو جائے گا تو کام ٹھیک ہے۔ پھر 8 والے کے پاس جاتے کہتے 16,000 ہو جائے نا تو ٹھیک ہو جائے۔ تو اب ہو گئی، اب پھر ہم گئے، ہم نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی تھی؟ کہتے 10,000، اب کتنی؟ 20,000۔ تو اب کام ٹھیک ہو گیا؟ کہتے نہیں اور پریشان ہو گئے، تنخواہ کے بڑھنے سے کہتے اور پریشان ہو گئے۔ تو اس لیے بھائی وسائل کے بڑھنے سے مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کیوں آتے ہیں انسانوں کے اوپر؟ مسائل کب آتے ہیں؟ جب اللہ پاک ناراض ہوتے اور اس کا حل وسائل نہیں بھیج، اللہ پاک اس کے حل کے لیے نبی بھیجتا ہے، اور نبی وسائل نہیں لے کر آتے، نبی پیسے نہیں لے کے آتے، جوبے نہیں لے کے آتے، وہ تو اعمال لے کر آتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوبے نہیں لے کر آئے، مال نہیں لے کر آئے، اعمال لے کر آئے، اور اعمال کے لیے جسم ہوتا ہے سب کے پاس، تو اس پر ڈالتے ہیں۔ تو ہم تو ہر شعبے کے اندر یعنی حکم کو دیکھیں گے کہ بھی وہاں اللہ کا حکم کیا ہے اور نبی کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ کے حکم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ہم تجارت میں زندہ کریں گے، زراعت میں زندہ کریں گے، حکومت میں زندہ کریں گے، عدالت میں زندہ کریں گے، بازار میں زندہ کریں گے، لینے دینے میں زندہ کریں گے، غمی خوشی میں زندہ کریں گے،
اور اللہ کے حکم جو ہے وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اللہ کے حکم مشکل نہیں ہے، آسان ہے. چاہتے ہیں مشکل ہے، یعنی چاہتے نفس پیدا کرتا ہے، شیطان پیدا کرتا ہے. نفس بھی دشمن ہے، شیطان بھی دشمن ہے، اور حکم اللہ دیتا ہے. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. ماں باپ بچوں کی زندگی بگاڑنے پہ نہیں لگے رہتے. ماں باپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں اس لیے ہمارے بچوں کو سہولت ہو جائے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا، ہمارے بچوں کے لیے ماں باپ سہولت پیدا کرتے ہیں، اور بچے ماں باپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں الٹے پلٹے کام کر کے. کیوں جی؟ لیکن ماں باپ بچوں کے لیے مصیبتیں کھڑی نہیں کرتے. اللہ پاک ہمیں جو حکم دے رہا ہے وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اور ہمارا نفس جو مطالبہ کر رہا ہے یہ مشکل ہے، اور یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. شادی اللہ کا حکم ہے، عبادت ہے، تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، صرف دولہا کے ذمہ حق مہر ہے بس، اور وہ بھی اس کی طاقت کے مطابق، یعنی جتنی اس میں طاقت ہے اتنا لے لو. اور جو عورت حق مہر تھوڑا لے گی اللہ اس پہ خوش ہے، اللہ اس پہ خوش ہے. صرف یہ خرچہ ہے. وہ عبادت بنائی اللہ نے تو اس کو آسان، عبادت ساری آسان ہے، اور ہم نے کیا بنا دیا اس کو رسم بنا دیا. شادی کو اور رسم مشکل ہے. رسم شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے، یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو. سودی قرضے. ایک آدمی نے یہاں سے انگلینڈ سے جا کے بیت اللہ میں نکاح کروایا، جا کے 30,000 پاؤنڈ سودی قرضہ لیا اس نے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں وہاں خانے کعبہ اپنے بچی کا جو ہے نا وہ نکاح کرانے جا رہا ہوں. 30,000 پاؤنڈ سودی قرضہ لیا. تو عبادت جو ہوتی ہے وہ آسان ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اور رسم اور چاہت یہ نفس کی طرف، یہ ہمارا دشمن ہے. تو اس لیے فرمایا کہ عید عبادت ہے، شیطان نے اس کو کیا بنا دیا؟ تہوار بنا دیا. اب عید آتی ہے، بیوی کہتی ہے یہ لے کے آؤ، بیٹی کہتی ہے یہ لے کے آؤ، بیٹا وہ کہتا ہے میری اتنی آمدن نہیں ہے، کہاں سے لے کے آؤ؟ کیوں لائے؟ اور پڑوسی لے کے آئے. یعنی ہمارے کزنوں کے جو ہے نا وہ آپ کے بھائی نے اپنی بیوی کو یہ لا کے دیا، بچوں کو تو بھی لے کے آ. کہتا ہے اس کی آمدن زیادہ میری نہیں ہے، پڑوسی کی زیادہ ہے، میرے پاس نہیں. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے، جہاں سے مرضی لے کے آؤ. یعنی ادھار لے کے آؤ. لاہور پچھلے سال ایک آدمی کے مہمان آئے تو وائف نے کہا یہ چیزیں لے کے آؤ. اس کو بہت اس نے تنگ کیا، تو وہ پیسے کہیں سے لینے تھے، وہ لینے گیا، وہ پیسے نہیں ملے. اس نے کہا اب گھر جاؤں گا. بیوی کہتی لے کے آؤ، ہمیں نہیں پتہ ہے، اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ہم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. تو وہ نہیں ملے، اور اس نے ادھر ہی زہر کھا کے مر گیا. تو بیوی کے سامنے نہیں جا سکتا، وہ لڑے گی میرے ساتھ. تو شادی کو رسم بنایا اور عید کو تہوار بنایا. اس لیے بھائی یہ ہے ایمان کی کمزوری. آدمی اللہ کے غیر سے اثر لے، اللہ کے غیر. ایسا نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ دین نہیں ہے. ایسا نہ کیا تو اللہ کیا کہے گا. انسان کا جو دل ہے یہ یا اللہ سے اثر لے گا تو ویسے چلے گا جیسے اللہ چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اب اسلام میں حج اور زکوٰۃ فرض ہیں لیکن غریب پر نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے یہ نہیں کر سکتے تو وہ آسان ہوگا. اور اگر لوگوں سے اثر لے گا تو یہ مشکل ہوگا، کیونکہ یہ نفس بھی ہمارا دشمن ہے، شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، اور یہ جو ماحول بنا ہوا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی دشمن ہے. اللہ بھی ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ کا دین بھی ہمارا خیر خواہ ہے، اللہ کا رسول بھی ہمارا خیر خواہ ہے. اللہ بھی ہمیں آسانی دینا چاہتے ہیں، اللہ کا نبی بھی آسانی. حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ عورتوں نے بیعت کی، صحابہ نے بیعت کی. ہر حال میں اللہ اس کے رسول کی سنیں گے اور مانیں گے، جی چاہے تو بھی نہ چاہے تو بھی، سمجھ میں آوے تو بھی نہ آوے تو بھی، نفع ہو تو بھی نقصان ہو تو بھی بیعت کرتے تھے عورتیں بھی. تو اللہ کے نبی ان سے کہتے ہیں یہ کہو جتنا ہمارے بس میں ہوگا اتنا مانیں گے. تو عورتیں کہنے لگی کہ اللہ کا رسول تو ہمارے اپنے سے بھی زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے. اللہ کے رسول ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کچھ مانیں گے، تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں
کہ یہ کہو جتنا ہمارے بس میں ہوگا اتنا ہم مانیں گے. تو کہا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کا رسول تو ہمارے سے بھی زیادہ ہمارا خیر خواہ ہے. تو اس لیے میرے دوستو آج جو ہے ہم اللہ سے کٹ گئے، اللہ کے دین سے کٹ گئے، اللہ کے رسول سے کٹ گئے، تینوں خیر خواہوں سے ہم کٹ گئے اور تینوں دشمنوں کے حوالے ہو گئے. اور یہ ہمیں ذبح کر رہے ہیں، نفس بھی ہمیں ذبح کر رہا ہے، شیطان بھی ہمیں ذبح کر رہا ہے، اور یہ ماحول جس کو ہم دیکھ کے چل رہے ہیں وہ بھی ہمیں ذبح کر رہا ہے.